باہر عورتیں عورتیں، بازار میں عورتیں عورتیں، بسوں میں عورتیں عورتیں، ویگنوں میں عورتیں عورتیں، شاپنگ عورت، ہر جگہ عورت 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 اس وقت بھری پڑی ہے۔ تو نگاہیں نیچی کر کے چلنے کی عادت نہیں بناؤ گے، نگاہیں نیچی کر کے بات کرنے کی عادت نہیں بنائیں گے آپ، بہت مشکل ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو آگ سے بچا پائیں۔ تو اس لیے سب کے سب اسلامی بھائی یہ طے کریں کہ ہم کو اس کے لیے خوب یہاں پریکٹیکل کرنا ہوگا، مشق کرنی، خوب مشق، جیسا کہ وہ سیدنا حسان بن سنان رحمت اللہ تعالی علیہ عید کی نماز کے لیے گئے، تو آپ کے بچوں کی امی نے جب واپسی ہوئی تو پوچھا کتنی عورتیں دیکھی؟ تو فرمایا کہ میں جب سے نکلا ہوں گھر سے اور نماز پڑھی پھر آپ تک پہنچا ہوں، میں نے راستے میں صرف اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف نظر رکھی ہے، میں چلتے پھرتے پاؤں پر انگوٹھے دیکھتا رہا ہوں۔ تو یہ بہترین نسخہ ہے آنکھ کا قفل مدینہ کی پریکٹس کرنے والے کے، سیدھا پاؤں اٹھے تو سیدھے پاؤں کے انگوٹھے کو دیکھے، پھر یوں چلتے الٹا پاؤں اٹھے گا تو الٹے پاؤں کے انگوٹھے ہی کو اگر دیکھتا چلا جائے نا تو انشاءاللہ مدینہ 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 ہو جائے گا۔ یار کچھ کرو اپنے، میں تو آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ نوجوان کے لیے ظاہر اور زیادہ خطرہ ہے کہ نوجوان کے جذبات زیادہ متلاطم ہوتے ہیں گناہوں کی طرف اور اس گندے گناہوں کی طرف۔ تو نوجوان کو بھی ضرورت ہے، 100 سال کے بوڑھے کو بھی ضرورت ہے نگاہ کی حفاظت کے۔ بوڑھا اپنے آپ کو محفوظ تصور نہ کرے کہ نفس جو ہے یہ کسی کا سگا نہیں ہے، کسی کو نہیں چھوڑتا، شیطان کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، کسی کو نہیں بخشتا، یہ سب کے ساتھ وہ جہنم میں پہنچانے کی بھرپور کوشش اور ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ بڑے بڑے پرہیزگاروں کو، نیکوں کو یہ گھسیٹ کر گناہوں میں جھونک دیتا ہے۔ تو اس لیے سب کے سب احتیاط کریں، خوش فہمی میں نہ رہیں۔ پردے کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 299 پر ہے کہ حضرت حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں جو آدمی اپنی آنکھ بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا وہ اپنی چرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی نظر کی حفاظت کرو، یہ دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، فتنے کے لیے یہی کافی۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ زنا کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھنے اور خواہش کرنے سے۔ حضرت سیدنا فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شیطان کہتا ہے نظر میرا پرانا تیر اور کمان ہے جو خطا نہیں کرتا۔ میرے آقا اعلی حضرت علیہ رحمت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر سطر بہکتا ہے۔ یقیناً آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے ہی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ حضرت سیدنا علا بن زیاد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنی نظر کو عورت کی چادر پر بھی نہ ڈالو کیونکہ نظر دل میں شہوت پیدا کرتی ہے۔ نیچے سوال ہے اسی میں اگر کسی کی آنکھ بہک جائے اور مرد عورت سے یا عورت مرد سے بدنگاہی کر بیٹھے تو کیا کرے؟ جواب فوراً آنکھوں کو بند کر لے یا نظر وہاں سے ہٹا لے اور ممکن ہو تو وہاں سے ہٹ جائے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بصد ندامت گڑ گڑا کر توبہ کرے۔
اور اگر مرد کے ساتھ ایسا ہو تو وہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة النساء وعذاب القبر، یعنی اے اللہ عز و جل میں عورت کے فتنے اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب بھی گناہ سرزد ہو جائے تو کوئی نیکی کر لینی چاہیے، مثلا درود شریف، کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھ لے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے نصیحت کرتے ہوئے سلطان دو جہان مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی تجھ سے کوئی برا عمل سرزد ہو جائے پھر تو اس کے بعد کوئی نیک کام کر لے تو یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا لا الہ الا اللہ کہنا نیکیوں میں سے؟ فرمایا یہ تو افضل ترین نیکی ہے۔ یہ حدیث پاک پڑھ کر معاذ اللہ کو یہ نہ سمجھے کہ بہت زبردست نسخہ ہاتھ آ گیا، اب تو خوب گناہ کرتے رہیں گے، لا الہ الا اللہ کہہ لیا کریں گے تو مٹ جائیں گے۔ خدا کی قسم یہ شیطان کا بہت بڑا اور برا وار ہے۔ اس ارادے سے گناہ کرنا کے بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ اشد کبیرہ یعنی سخت ترین کبیرہ گناہ ہے۔ بلکہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نور العرفان صفحہ 376 پر سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 کے تحت فرماتے ہیں، توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا کفر ہے۔ یہاں وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں جو بعد میں معافی مانگ لینے کے ارادے سے بغیر اجازت دوسروں کی چیزیں استعمال کر ڈالتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔